السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اوقاش اسلامک میڈیا میں دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور مولا کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرمائے۔ آج کو جو ہمارا سوال ہے، یہ گزشتہ جو ہفتے کا دن گزرا ہے بعد نماز مغرب، ایک ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی ہیں ڈاکٹر محمد سہیل صاحب حافظہ اللہ، جو دین سے بہت زیادہ راغب اور رغبت رکھنے والے ساتھی ہیں۔ جس وقت ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو انہوں نے بعد نماز مغرب یہ پوچھا کہ قاری صاحب کیا میت کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ کی جا سکتی ہے۔ تو میری جو نالج کے اندر ذہن میں وہ میت کے ایصال ثواب کے حوالے سے جو صدقات و خیرات کے حوالے سے احادیث تھی وہ میرے ذہن میں تھی، میں نے ان کو بتا دیا۔ لیکن اس وقت علماء کرام کا وفد بھی، ہم ساتھی 4-5 علماء ہم اکٹھے تھے، تو بعد میں ہمارا آپس میں تبصرہ ہوا مجلس میں کہ آپ نے قاری صاحب کہا کہ قربانی کی اجازت آپ نے دی، کس حدیث کے تحت آپ نے اجازت دی؟ تو میرے لیے بڑا مشکل مسئلہ تھا کہ میں کوئی حدیث ان کے سامنے کوٹ کرتا یا ان کو بتاتا کہ فلاں حدیث میں آتا ہے۔ جب میں نے تحقیقات کی تو مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور تابعین کے اندر کسی نے میت کی طرف سے قربانی کا کوئی فتویٰ، کوئی جواز دیا ہو۔ صدقہ و خیرات کا تو سب کہتے ہیں، میت کو آپ نے ایصال ثواب پہنچانا ہے، آپ نے ان کو فائدہ پہنچانا ہے نیکی کا، یا صدقہ و خیرات کریں، ان کی طرف سے قربانی نہیں آتی۔ بعض لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں جو مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے اور اس طرح سنن ابی داؤد کے اندر باب الاضحیۃ عن المیت، یہ حدیث نمبر رقم الحدیث ہے 2790، اور اسی طرح یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر بھی باب ما جاء فی الاضحیۃ عن المیت، یہ 1495 نمبر حدیث۔ یہ حدیث کی 3 کتابوں میں یہ حدیث آ رہی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ آپ میری طرف سے قربانی کرتے رہیں، تو اس لیے آپ نے قربانی کے دن 2 مینڈے ذبح کیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ دوسرا کس چیز کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کے اندر ضعف کی 3 علتیں موجود ہیں۔ پہلی علت یہ ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے جو شریک القاضی سیء الحفظ، ان کا حافظہ جو تھا وہ درست نہیں تھا، صحیح نہیں تھا۔ تو شریک القاضی یہ سیء الحفظ بھی ہے اور مدلس بھی ہے یہ راوی۔ اور دوسری جو علت ہے ضعف کی وہ یہ ہے، ابو الحسناب مجہول راوی ہے، اس کے حالات اور اس کے حالات معلوم نہیں ہے، مجہول راوی ہے۔ یہ تقریب و تہذیب کے اندر بھی حافظ ابن حجر نے ان کو ضعیف قرار دیا۔ تو اسی طرح تیسری علت اس کے اندر یہ کہ حنش ایک راوی ہے جن کو امام عقیلی نے، امام ابن الجارود نے ان کو ضعفاء کے اندر شمار کیا، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس راوی کو مجرور راویوں کے اندر شمار کیا کہ اس کو وہم ہو جاتا تھا، اور یہی بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ اب یہ حدیث بسند صحیح اگر ہوتی تو ہم ضرور کرتے قربانی، لیکن کئی وجوہات کی وجہ سے یہ روایت سندن ضعیف روایت ہے، اور الاسناد من الدین، سند ہمارا دین ہے۔ اگر سند یہ کڑی جو ہے چلتی چلتی اللہ کے نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، اگر اس میں تحقیق و تفتیش نہ کرتے محدثین، پھر تو دین اور لوگوں کی جھوٹ یہ خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سند ہماری دین، سند ہمارا دین، دین سے ہے سند، سند پر بات کی جاتی ہے۔ اگر صحیح سند مل جائے تو فابیہا، اگر صحیح سند نہیں ملتی تو ہم اس مسئلے کو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح امام ابن المبارک عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احب الینا، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بات یہ ہے ان یتصدق عنہ، کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، ولا یتصدق عنہ ولا یضحی عنہ، میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے۔ پسندیدہ بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، قربانی نہ کی جائے۔ وَإِنْ زَحَّا فَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اگر کوئی بندہ میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو پھر اس میں سے کھائے نہ۔ وَيُتَصَدَّقُ بِهَا كُلَّهَا، اور وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ یہ صدقے کی شرط ہے
جبکہ قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، آپ قربانی خود بھی کھائیں اور غرباء فقیروں کو، مساکین کو بھی کھلائیں اور امیروں کو بھی کھلائیں۔ لیکن جو صدقہ ہے، ایک بندہ صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر صدقہ نہیں لگتا، اگر وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہے پھر اس میں سے کھا نہیں سکتا، وہ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کیا ہے، غریب نہیں ہے، امیر ہے، صاحب استطاعت ہے، پھر صدقہ کھا نہیں سکتا وہ۔ فَلَا يَأْكُلُ مِنَّا شَيْئًا، اس میں سے کچھ نہیں کھائے گا، سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے گا۔ اس لیے ناظرین بات طویل نہ ہو جائے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میت کی طرف سے اب صدقہ کریں، اور پھر صدقہ جو جانور کریں، اگر آپ فقیر نہیں ہیں، یعنی آپ غریب نہیں ہیں، تنگ دست نہیں ہیں، آپ کے اوپر صدقہ نہیں لگتا، پھر آپ اس میں سے کھا بھی نہیں سکتے، سارا کا سارا اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ خرچ کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تھوڑی سی وضاحت سے اس پر ہمارے علماء کرام کے فتاوی جات بھی موجود ہیں، ہمارے علماء کرام کے تقاریر اور ان کے بیانات موجود ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کی کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں صدقہ کریں، خیرات کریں، جس طرح صحابی نے فرمایا میں اپنی امی کو جو ہے وہ کوئی صدقہ کر کے ان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کنواں کھدوا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں 3 بیٹیاں فوت ہوئی، آپ نے کسی کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ آپ کی رفیق حیات اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئی، آپ نے کوئی قربانی نہیں کی۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے بدر کے اندر اور اسی طرح باقی جنگوں کے اندر۔ آپ کے عظیم چچا جن کی شکل آپ کے ابو سے ملتی تھی، جو آپ کے ماں جائے بھائی تھے، آپ کے والد اور حضرت امیر حمزہ دونوں سگے بھائی تھے، آپ نے کبھی اپنے چچا کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ تو ہمیں دلیل ہر قرآن سے، شریعت مطہرہ سے میت کی طرف سے قربانی کی نہیں ملتی۔ بعض لوگ یہ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، تو میرے بھائی یہ سند ضعیف ہے۔ باقی جتنی روایات یا جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہیں۔ سند ہمارا دین ہے، صحیح سند سے کوئی بندہ حدیث لائے ہم اعتراف کر لیں گے، جس طرح ہم نے اپنے اس موقف سے اعتراف کیا تو باقی سے بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث سے رہنمائی لے کے زندگی کا ہر مسئلہ کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی منٹ